بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ انٹرویو کی تیاری کیسے کی جائے اور انٹرویو دیا کیسے جائے، آپشنل اسٹڈی کیے جائیں، ایک بار پھر کمپلسری سبجیکٹس میں سے بھی گو تھرو ہوا جائے، سائیکولوجیکل ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل انٹرویو کیا ہوتا ہے، انٹرویو کے لیے کس طرح کا لباس پہننا چاہیے۔ تو ہم بات کریں گے ان تمام ایریاز کو کیسے ایڈریس کریں، یا موک انٹرویو کا لیول کیا ہوتا ہے، کتنی پریکٹس کرنی چاہیے، کیا اپنے طور پر آپ اتنا تیاری کر سکتے ہیں کہ آپ ایک اچھا انٹرویو دے سکیں اور اچھے مارکس لے سکیں۔ تو یہ وہ ایریاز ہیں جن پر آج ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ یہ تقریباً 2 ماہ کا ایک پروگرام ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ جس میں اگر آپ 2 ماہ اچھے انداز سے ان لائنز پر جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آپ تیاری کریں تو آپ بہت اچھا انٹرویو دے سکتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سی ایس ایس انٹرویو میں 300 مارکس ہیں۔ 300 مارکس مینز اے ویری امپورٹنٹ سیگمنٹ آف دا سی ایس ایس۔ اگر اچھے مارکس آتے ہیں وہ آپ کے ٹوٹل ایگریگیٹ میں اس کا اضافہ ہوتا ہے، پھر آپ کی آکوپیشن گروپ کا بھی بہت حد تک ڈیسیجن ہو جاتا ہے کہ کس گروپ میں وہ آپ کو مناسب سمجھتے ہیں، ایون سوٹیبلٹی بھی لگائی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کی جو نفسیاتی انالیسس کیا جائے گا آپ کی پرسنالٹی کا، وہ سارے کا سارا ڈپکٹ کرتا ہے اور آپ کے بارے میں ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ کو سول سروس میں لیا جائے یا نہ لیا جائے۔ اگر لیا جائے تو کس گروپ کے لیے آپ مناسب ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزوں کا انحصار انٹرویو پر ہے، تو ہم آپ کے ساتھ تفصیلاً بتاتے ہیں۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ ایک بہت اچھا انٹرویو دے سکیں گے۔ اگر کوئی ویکنیس بھی آپ کی ریٹرن پارٹ میں ہوئی ہے تو دیٹ ول بی اوور کم۔ یہاں آپ اچھے مارکس لے کر کئی اسٹوڈنٹ سے آگے نکل سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ ہم نے پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے کہ انٹرویو کن کن مراحل سے آپ کا یہ گزرے گا، یا یہ ٹیسٹ ہیں اس سے ریلیٹڈ۔ پارٹ 1 ہے جی سائیکولوجیکل اسیسمنٹ۔ سب سے پہلے آپ کی ایک نفسیاتی اسیسمنٹ ہوگی اور یہ سائیکالوجسٹ کرتے ہیں۔ پرپز اس کا کیا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کو اسیس کیا جائے، آپ کے رجحانات دیکھا جائے، آپ کے ایٹیچیوڈ لائف کے بارے میں، اپنے ارد گرد ماحول کے بارے میں کیا ہیں، آپ کی بیہیویئرل ٹینڈنسی کیا ہے، آپ سول سروس کے لیے کس حد تک سوٹیبل ہے۔ ان چیزوں پر جو ماہر نفسیات ہے وہ آپ کو انالائز کرے گا اور اپنی رپورٹ تیار کرے گا، جو کہ انٹرویو کمیٹی کے پاس جائے گی، اور انٹرویو کمیٹی جب آپ کو انٹرویو کر رہی ہوتی ہے تو آپ کا یہ سارا انالیسز ان کے سامنے ہوتا ہے۔ جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہیں اس کے ٹاپ کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں۔ ڈے 1 پہلے دن جب آپ کا یہ ٹیسٹ شروع ہوتا ہے، ریٹن سائیکولوجیکل ٹیسٹ، تو یہ 4 سے 6 گھنٹے کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے میجر سیگمنٹس ہوتے ہیں آپ کی آٹو بایوگرافی کے بارے میں اور آپ کی پرسنل ہسٹری کے بارے میں، آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ٹوٹل تعلیم کیا ہے، آپ زندگی کے کیا مقاصد رکھتے ہیں، آپ اپنی کیا اسٹرینگتھ سمجھتے ہیں اور کیا ویکنیس خود سمجھتے ہیں، اور آپ کی انٹرسٹ کیا ہیں یا ہابیز کیا ہیں، یہ خود آپ لکھ کر دیتے ہیں۔ اس میں جس چیز کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ آپ کو آنیسٹلی یہ چیزیں بیان کرنا ہوتی ہیں اور وہ ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ نہ کر رہی ہوں۔ پھر آتا ہے کہ سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ۔ اس میں آپ کو 35 سے 40 انکمپلیٹ سینٹینس دیے جاتے ہیں جن میں آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ کمپلیٹ کرتے ہیں وہاں آپ کا ایک سائیکولوجیکل ریفلیکشن ہوتا ہے۔ جیسے لفظ آپ کو دیا جائے گا آئی ریگریٹ، آگے آپ نے فل ان دا بلینک کرنا، آپ کس چیز کو لائف میں سمجھتے ہیں کہ دیٹ از اے پوائنٹ آف ریگریٹ فار یو۔ اسی طرح مائی گریٹسٹ فیئر از، کہ میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کس چیز سے خوف زدہ ہوتا ہوں۔ اس کا جواب دیتے ہوئے آپ نے جو چیز پیش نظر رکھنی ہے وہ یہ کہ آپ کی پازیٹیو تھنکنگ ریفلیکٹ ہو، آپ کے مزاج سے ایک اعتماد جھلک رہا ہو، اور پھر اس میں حب الوطنی کا ایلیمنٹ ہو اور ایموشنلزم یا انتہا پسندی جھلک نہ رہی ہو۔ پھر آتا ہے جی ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ۔ 50 ورڈز آپ کے سامنے ہوتے ہیں، یو رائٹ دا فرسٹ تھاٹ دیٹ کمز ٹو یور مائنڈ۔ وہ بھی آپ کی سارا سائیکولوجیکل جو آپ کا بلڈ اپ ہے وہاں سے ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ تو وہاں وہ جو چیز چیک کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ آپ نیگیٹو مائنڈ کے تو نہیں ہیں،
آپ ایگریسو مائنڈ سیٹ کے تو نہیں ہیں، بڑے ریجڈ قسم کے شو تو نہیں ہو رہے، آپ کی سروس اورینٹیشن بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پھر آتا ہے پکچر سٹوری رائٹنگ۔ A picture is shown, you write a story based on that۔ کوئی تصویر دکھائی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ ایک سٹوری بلڈ اپ کریں، اگین وہ پھر آپ اپنی جیسی آپ کی شخصیت ہوگی اسی طرح کی آپ سٹوری بلڈ اپ کریں گے۔ اس میں کیا ہے، فوکس آن سوشل ریلیونس، لاجک، پازیٹیوٹی، یعنی وہ جو سٹوری ہے سوسائٹی سے مطابقت رکھتی ہو جو آپ ڈیولپ کر رہے ہیں، اس میں لاجک ہو، پازیٹیوٹی جھلک رہی ہو، اور بہت زیادہ اس میں تخیلاتی تصوراتی قسم کی شخصیت آپ کی جھلک نہ رہی ہو، حقائق پسندی اس میں نظر آ رہی ہو۔ اس کے بعد آتا ہے گروپ ڈسکشن۔ دوسرے دن یہ پروگرام ہوتا ہے، کمینڈ ٹاسک اس کے ہم کہتے ہیں۔ گروپ ڈسکشن میں ایک ٹاپک دیا جاتا ہے، کینڈیڈیٹ شیئر ویوز، تو اس میں کینڈیڈیٹ جو ہے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اگین ایگزامینر آبزرو کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ سے سوال نہیں کرے گا، بولے گا نہیں، وہ جسٹ آپ کو سنے گا کہ آپ کیا بات کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا۔ پھر اسی طرح وہیں تھوڑی دیر کے بعد کمینڈ ٹاسک ہوتا ہے، اس میں یو آر اپوائنٹڈ ایز اے سول سرونٹ اینڈ آسک ٹو ریزالو این ایشو۔ آپ کو ایک ایشو دیا جائے گا، آپ نے ریزالو کرنا ہے، آپ چیئر پر بیٹھے ہوتے ہیں، پھر آپ نے اپنے ایسوسیٹس کو اس میں انوائٹ کرنا ہوتا ہے کہ دے شوڈ گیو دیئر پوائنٹ آف ویو، ڈیو کنسیڈریشن آپ اس کو دیں، پھر آپ اس کو کنکلوڈ کریں۔ اس میں جو ٹپ ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ بات کریں تو یو شوڈ کمیونیکیٹ کلیئرلی۔ جب آپ سن رہے ہوں تو بڑی ایکٹیولی سنیں، اور پھر لیڈرشپ اور ٹیم ورک کا اظہار کریں، یعنی دوسروں کو ایسوسیٹ کریں، انکریج کریں، اور ان کے ویوز کو ڈیو ریگارڈ اور رسپیکٹ دینے کے بعد یو کین کم آؤٹ ود یور اون پوائنٹ آف ویو۔ پھر آتا ہے کہ اس کی تیاری کیسے کی جائے، یہ جو سارا پروسیس اب تک ہم نے بات کی ہے۔ ایسے ادارے ہیں جنہوں نے ایسی گائیڈ چھاپی ہوئی ہیں، وہ گائیڈ ضرور آپ دیکھیں، ان سے بہت کچھ آپ کو پریکٹس ہو جائے گی کہ اس طرح کے کویشچن ہوتے ہیں، اس طرح کے اچھے پاسبل جواب دیے جا سکتے ہیں۔ ریڈ اباؤٹ سول سروس رولز، کہ سول سروس کیا چیز ہوتی ہے، اور اس میں جو سول سرونٹ ہے اس کے کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ پھر امپروو جنرل ایکسپریشن اینڈ ووکیبلری، موک گروپ ڈسکشنز اینڈ کمینڈ ٹاسک ود پیئرز، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر آپ موک گروپ ڈسکشن کر سکتے ہیں تو اسٹے اپ ڈیٹڈ ود دا نیشنل انٹرنیشنل ایشوز۔ اب آتا ہے انٹرویو ود دا سائیکالوجسٹ۔ یہ سارے 2 دن میں جو سائیکالوجسٹ آپ کو آبزرو کر رہا ہے، آپ کا ریٹن پورشن کو دیکھا ہے، آپ کی گفتگو کو سنا ہے، اب وہ آپ سے ایک انٹرویو کرتا ہے۔ اس انٹرویو کا پرپز کیا ہے؟ ٹو ایویلویٹ یور پرسنالٹی، compatibility، mental stability and consistency in responses، کہ آپ کس طرح جامعیت کے ساتھ سوالات کا جواب دیتے ہیں اور کتنے سالڈ ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو میں، اور اس میں کوئی کنٹراڈکشن کہیں نظر نہ آ رہی ہو۔ جو آپ سے سوال کیے جائیں گے، ایک تو آپ کی اپنی لائف کے بارے میں وہ سوال کریں گے، آپ کی آٹوبایوگرافی، آپ نے کن انسٹیٹیوشن سے پڑھا، آپ نے یہ سبجیکٹ کیوں سلیکٹ کیے، کئی ایتھیکل ہمارے ایشوز ہیں معاشرے کے، ریلیجیس ایشوز ہیں، سوشل ایشوز ہیں، جینڈر کے بارے میں ڈسکریمنیشن ہیں، ڈیفرنٹ ویلیوز ہیں، ان کے بارے میں آپ کے ویوز لیے جا سکتے ہیں۔ آپ ایکسٹریمسٹ تو نہیں ہیں، ایموشنل ایٹیٹیوڈ کے مالک تو نہیں ہیں، کمپوزڈ ہیں، یعنی ڈیو کنسیڈریشن اینڈ ریگارڈ، یعنی پرسنالٹی سے جھلک رہا ہو، اور پریگمیٹزم جھلک رہا ہو، حقائق کی دنیا میں آپ رہتے ہیں، تو گراؤنڈ ریالٹیز کو پیش نظر رکھ کر آپ فیصلہ کرنے والے ہیں یا ویوز ڈیولپ کرنے والے ہیں۔ تو اس میں مثال کے طور پر if you are posted in a district with sectarian conflict, how would you handle it؟ آپ کو اسٹیٹ ایسے سوال کیا جا سکتا ہے، اور یہ جنرلی سوال کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں ہر ایک کا جواب ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس میں جو آپ کے لیے سجیشنز ہیں یا ٹپس ہیں وہ یہ ہیں کہ بی آنیسٹ اینڈ کنسسٹنٹ ود وٹ یو روٹ ان دا ٹیسٹ۔ اب چونکہ آپ لکھ کر کئی باتیں ان کو بتا چکے ہیں، اب وہ سائیکالوجسٹ کے سامنے آپ کی اس وقت کی باتیں آپ کی لکھی ہوئی باتوں سے کنٹراڈکٹ نہ کر رہی ہوں۔ آپ کے سارے ایون جو کویشچنر ہے اس میں بھی بڑی کنٹراڈکٹری چیزیں ہو جاتی ہیں، وہ پوچھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے ایک جگہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا جانوروں پر ظلم آپ پسند کرتے ہیں، تو سٹرلی آپ کہیں گے I don't like persecution on animals۔ اسی کویشچنر میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے
کہ would you like to go to Spain to see the bullfighting? If you say yes, it means یہ contradictory ہے کیونکہ that has been considered as the persecution on animals. اسی طرح آپ جرنلزم پسند کرتے ہیں. سپوز آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں جرنلزم پسند نہیں کرتا ایز اے پروفیشن، لیکن اگر آپ پھر کوئی 10-12 کویشچن کے بعد کہا جائے کہ اگر آپ کو جرمنی بھیجا جائے ٹو کلیکٹ سرٹن انفارمیشن تو وڈ یو لائک ٹو وزٹ جرمنی، تو آپ وہاں کہہ دیں گے جی یس آئی وڈ گو ٹو جرمنی بائی آل مینس ٹو کلیکٹ دیٹ انفارمیشن. تو پوائنٹ یہ ہے کہ دیر از اے ناؤ کنٹرڈکشن، دیٹ از اے جرنلزم. اوائڈ ایکسٹریم ویوز، ایروگینس اینڈ اوور کانفیڈینس. تو اتنا بھی نہ کریں کہ جی میں دنیا کے سارے مسئلے حل کر سکتا ہوں، تو یہ اوور کانفیڈینس کا لیول بھی نہیں ہے. پریگمیٹک لوگ اس طرح باتیں نہیں کرتے. شو فلیکسیبلٹی، ٹالرنس اینڈ کمٹمنٹ ٹو پبلک سروس. فائنل انٹرویو جس کو ہم وائی او سے بھی کہتے ہیں ود ایف پی ایس سی. اب یہ 300 مارکس انٹرویو کمیٹی کے پاس ہیں، سائیکالوجسٹ کے پاس مارکس نہیں ہوتے. اس نے آپ کی پرسنالٹی کا خاکہ انٹرویو کمیٹی کو بھیج دینا ہے. اب مارکس اسائن کرنے ہیں یا ایوارڈ کرنے ہیں وہ انٹرویو کمیٹی پینل نے کرنے ہیں. وہ انٹرویو 20 سے 40 منٹ تک ہو سکتا ہے آپ کا، اور جنرلی 3 سے 5 ممبر انکلوڈنگ دا چیئرمین ہوتے ہیں. اور آبجیکٹیو اس کا کیا ہوتا ہے، آپ کے نالج کی ڈیپتھ چیک کی جائے. اب ریٹن کا رزلٹ تو ان کے پاس ہوتا ہے آپ کا، لیکن اب وہ پریکٹیکلی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو اس وقت کی پوزیشن ہے اکیڈیمک، یہ کمینچوریٹ کرتی ہے ود دا ریٹن رزلٹ. سوال کرتے ہیں آپ کے آپشنل میں سے بھی اور آپ کے کمپلسری ایریا، لیکن خاص طور پر ایک ایریا ان کو جو گورنمنٹ کی طرف سے ایڈوائز کیا گیا ہے کہ کینڈیڈیٹ کا نالج اباؤٹ پاکستان اینڈ اسلام یہ ضرور چیک کیا جائے. اینڈ آئی مین دا آئیڈیالوجی آف پاکستان اور دا پاکستان موومنٹ. پھر اس کی پرسنالٹی کی اسٹرینتھ کیسی ہے، وہ کتنا اچھا لسنر ہے، کتنا اچھا جواب دیتا ہے، یا چیزوں کو کیسے پریگمیٹیکلی کرٹیکلی انالائز کرنے کی ایبلٹی رکھتا ہے، اور وہ کتنا اسٹیبل ہے. اینڈ ہی از گڈ فار دا سول سروس، کیونکہ وہاں بہت زیادہ ٹالرنٹ ہونے کی ضرورت ہے، اسٹیبل ہونے کی ضرورت ہے، کنسنٹریٹ ہونے کی ضرورت ہے، اینڈ نالجفل ہونے کی ضرورت ہے. پھر یہ ہے کہ جو انٹروڈکٹری کویشچنز جب سے سٹارٹ ہونا ہے تو انٹروڈکٹری کویشچن سے سٹارٹ ہونا ہے. تو یہ جنرل سوال ہیں 3، ان کا آپ کو آلریڈی اچھا جواب آپ نے بنا کر رکھنا چاہیے. جب وہ کہتے ہیں ٹیل اس اباؤٹ یور سیلف، اپنے آپ کے بارے میں بتائیں، وہ اپنا بریف انٹروڈکشن دیں، لینتھی انٹروڈکشن نہیں دینا. اگر ان کو ڈیٹیل آپ کو چاہیے ہوگی تو وہ خود ہی کسی پرٹیکولر ایریا میں آپ سے وضاحت کر سکتے ہیں. وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن سول سروس، یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے. مثلا کیونکہ آپ آلریڈی سروس میں اگر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں یا ٹیچر ہیں، کسی بھی شعبے میں ہیں، تو آپ وہ شعبہ چھوڑ کر سول سروس کو کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں، اس کا بڑا لاجیکل آنسر آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پرٹیکولر گروپ آپ نے سلیکٹ کیا ٹاپ پر جو رکھا ہوا ہے، مثال کے طور پر آپ نے پاس ٹاپ پر رکھا ہوا ہے، یا پولیس رکھی ہوئی ہے، یا کسٹم رکھا ہوا ہے، یا فارن سروس رکھی ہوئی ہے، تو اس کی انہوں نے وجہ پوچھنی ہے، اور وہ بھی وجہ کنونسنگ ریزن ہو. پھر آ جاتا ہے ایکیڈیمک بیسڈ کویشچن، جو آپ کے سبجیکٹس آپ نے اسٹڈی کیے ہیں، جو آپ نے ایکیڈیمکس میں اسٹڈی کیے ہیں، جو آپ کی گریجویشن ہے یا جس میں ماسٹر ہے، اس سے ریلیٹڈ بھی سوال ہو سکتا ہے. پھر آ جاتا ہے جنرل کرنٹ افیئر اور جنرل نالج. تو نیشنل انٹرنیشنل پالیسیز، اکانومی، کانسٹیٹیوشنل ایشوز، دنیا کے جو کرنٹ ایشوز ہیں چل رہے، سوشل، پولیٹیکل، اکنامک، وہ کیا ہیں، اس کے بارے میں آپ کے ویوز کیا ہیں، اور آپ کے بڑے بیلنسڈ اور کنسیڈریٹ ویوز ہونے چاہیے. تو پاکستان ریلیشن ود کی کنٹریز، تو پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے یا اس کے ریلیشنز ہیں یا اس کی ڈفرینٹ الائنسز میں کی پارٹیسپیشن ہے. پاکستان جیسے ای سی او کا ممبر ہے، او آئی سی کا ممبر ہے، ایس سی او کا ممبر ہے، سارک کا ممبر ہے. آن گوئنگ کرائسس جیسے کلائمیٹ چینج ہے دنیا میں، یا اکنامک ایشوز چل رہے ہیں، یا سینکشنز امپوز ہوتی ہیں، وائی سینکشنز آر امپوز، وٹ آر دیئر امپیکٹس ایٹ دا انٹرنیشنل لیول، یا پیلسٹینین اسرائیل ایشو ہے، اور بھی کرائسز ہیں، یا یوکرین وار ہو رہی ہے. تو وہ دنیا کی کسی بھی ایسے امپورٹنٹ ایشو کے بارے میں آپ کے ویوز پوچھ سکتے ہیں. ہمارے کانسٹیٹیوشن کو ایک نظر جھلک، یا اس کی امپورٹنٹ ایریاز آف پاکستان کی کانسٹیٹیوشن، یہ بھی آپ کی اسٹڈی میں آ جائے کہ ہمارے جو کانسٹیٹیوشن فریم ورک ہے وہ کیا ہے، اور اس میں کن چیزوں پر فوکس ہے. جیسے اسلامک اس کا ٹلٹ ہے،
وہ ایک فیڈریشن کا کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ہے، پارلیمنٹری سسٹم ہے، بائی کیمرل ہے، سچویشنل کوشچنس، تو ہائپوتھیٹیکل پرابلمز ریکوائرنگ پالیسی ججمنٹ. تو بعض کا کہتے ہیں سپوز جنٹل مین یو آر اے اسسٹنٹ کمشنر انکم ٹیکس یا یو آر اے کمشنر انکم ٹیکس، تو آپ کے علاقے میں ٹیکس ایویژن بڑی ہو رہی ہے، آپ کی کیا پالیسی ہوگی، یا موجودہ جن حالات سے ہماری جو سچویشن ہے اس میں آپ کیسے ایڈریس کریں گے اس ایشو کو، یا پھر آپ اینٹی نارکوٹکس میں کوئی آپ کا رول ہے، تو ڈرگ ٹریفکنگ ہو رہی ہے تو اس کو کیسے آپ نے ایڈریس کرنا ہے، یا جس طرح یہاں ہم نے سامنے لکھا ہے اف یو آر اے ڈپٹی کمشنر اینڈ ا پروٹیسٹ بلاکس دا ہائی وے تو وٹ ول یو ڈو. پھر پریفرنس جسٹیفیکیشن جیسے میں نے آلریڈی بات کی. پھر ہے ٹپس فار پریپریشن، اب اس کے لیے تیاری کیا، اس میں آپ کیا کچھ کریں، ریوائز یور آپشنل سبجیکٹس اینڈ گریجویشن بیک گراؤنڈ، جو کچھ آپ نے اب تک پڑھا ہوا ہے اور کلیم کیا ہوا ہے میں نے یہ اسٹڈی کیا وہ کیا، اس میں سے دے کین آسک کوشچن سنس یو ہیو کلیم دیٹ آئی ہیو گون تھرو دیٹ. پھر یہ ہے کہ اس کے لیے جو جنرل نالج ہے اس کے لیے ڈان کے ایڈیٹوریل کو ان 2 ماہ میں لازمی اسٹڈی کریں، اور کرنٹ افیئر کے میگزین ہیں ان کو دیکھیں. دی اکانومسٹ بڑا اچھا میگزین ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے. پریپیئر امپورٹنٹ ایشوز فرام اکانومی، فارن پالیسی اینڈ گورننس. تو موک انٹرویوز، آپ کسی نہ کسی سینئر سی ایس پی آفیسر سے ایک آدھ انٹرویو ضرور دیں، وہ جج کرنے کی ایبلٹی رکھتے ہیں، کیونکہ جنہوں نے انٹرویو کرنا ہوتا ہے انٹرویو کمیٹی وہ بھی سارے کے سارے سیزنڈ ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہوتے ہیں یا ملٹری سیٹ اپ سے ہوتے ہیں، ہائی پوزیشن سے. گیٹ فیڈ بیک آن باڈی لینگویج، ٹون اینڈ کانٹینٹ. وہ خاص طور پر آپ کو دیکھیں گے جب آپ بیٹھے ہیں باڈی لینگویج آپ کی کیسی ہے، اس میں عجیب و غریب حرکات تو نہیں کر رہے، اور آپ کی ٹون کیسی ہے، آپ بہت زیادہ اونچی بات تو نہیں کرتے یا بہت لو ٹون میں تو نہیں بات کرتے، یا پھر آپ کے جو الفاظ کی سلیکشن ہے یا جو آپ کے سینٹینسز کی اسٹرکچر ہے وہ کیسی خوبصورت ہے، کتنے اچھے جچے تلے الفاظ میں اور مناسب الفاظ میں بات کرنا آپ جانتے ہیں. پھر آپ کی پرسنالٹی پالشنگ، آپ کی پرسنالٹی کتنی پالشڈ ہے. اب دیکھیں یہ اوور نائٹ تو پالش نہیں ہوتی، لیکن جہاں جہاں سے آپ گزرے ہیں لائف میں دیٹ ٹیلز اپون یور پرسنالٹی. لیکن وقتی طور پر ہم کہتے ہیں کہ پہلی بات تو آپ کا ڈریس آپ کا تعارف کرواتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ڈریس ماڈیسٹلی اینڈ پروفیشنلی. انٹرویو والے دن آپ کوٹ پینٹ پہن سکتے ہیں، اس کے کلر کو بھی امپورٹنس دیں، جیسے نیوی بلو یا بلیک کلر کا ایکسیپٹیبل کلرز ہیں وائٹ شرٹ کے ساتھ، اور اسی طرح بلو ٹائی. مینٹین نیوٹرل فیشل ایکسپریشن. انٹرویو کمیٹی کے بارے میں بڑے پازیٹیو نظریات لے کر بیٹھیں، لیکن اس میں آپ کی ڈیو ہیوملٹی، کانفیڈنس اور پیٹریوٹزم جل کے. اب 3 باتیں ہیں، آپ ہمبل بھی نظر آئیں، ریسپیکٹ فل نظر آئیں، اعتماد کی جھلک ہو، اور آپ کے اپنے وطن کے لیے آپ کی محبت وہ بھی ریفلیکٹ ہو گفتگو میں. ایموشنلزم یا ایکسٹریمز میں جانے کی کہیں بھی ضرورت نہیں ہے. جنرل ٹپس فار سی ایس ایس انٹرویو پریپریشن، کچھ ڈوز اور ڈو ناٹس ہیں. بی آنیسٹ، نیچرل اینڈ کنسسٹنٹ. بی اپڈیٹڈ ود کرنٹ ایشوز. آنسر کلیئرلی اینڈ کنسائزلی. ریسپیکٹفلی ڈس ایگری وین نیڈڈ. اگر آپ سوال کا جواب نہیں جانتے آپ سوری سر کہیں، دیٹ از دا بیسٹ آنسر. اور اس میں بیٹ اباؤٹ دا بش نہ کریں، اور ایک سوال کا لمبا جواب نہ دینے کی کوشش کریں. اگر ان کو وضاحت چاہیے ہوگی تو وہ ضرور پوچھیں گے. آئی کانٹیکٹ کو مینٹین کریں. ایک کمیونیکیشن کا اصول ہے کہ جو شخص سوال کرتا ہے آپ اس کی طرف دیکھیں، لیکن باقی بھی چونکہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی ڈیو ریگارڈ اور رسپیکٹ دینے کے لیے ایک نظر ان کی طرف بھی دیکھ لیں. اس سے آپ کے اندر کا کانفیڈنس جھلکتا ہے. ڈونٹ بلف اور آرگو ود دا پینل. اگر وہ کوئی آپ کی چیز پکڑ لیتے ہیں، پکڑنے سے مراد یہ کہ آپ کی کسی چیز سے ڈس ایگری کر لیتے ہیں، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی بات میں جان ہے، وزن ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ریکوائرڈ ہے آپ بتائیں کہ یس یو آر رائٹ. ایکسیپٹ کریں اس کو، بڑا اوپنلی ایکسیپٹ کریں، اور تھینک یو کہیں، تھینک یو ویری مچ فار کریکٹنگ می. تو یہ ایک اچھی صفت ہے. یہ نہیں ہے کہ بندے کو جو پوچھا جائے دنیا کی ساری چیزوں کا اس کو علم ہوتا ہے. ان نیسیسریلی ڈیفینڈ نہیں کرنا.
تو ڈونٹ شو اوور ووکیبلری اور نالج، اور نہ ہی یہ شو کریں میں بہت نظریاتی آدمی ہوں، میں اس چیز کے ساتھ کمپرومائز تو کر سکتا ہوں، اس کے ساتھ میں بالکل کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ ایسی باتیں بالکل نہیں آپ نے کرنی۔ 2 ماہ کا وقت آپ کے پاس ہے انٹرویو کی پریپریشن کے لیے۔ اسے کیسے گزارنا ہے؟ پہلے 2 ویک ہیں انڈرسٹینڈ سائیکولوجیکل ٹیسٹ فارمیٹ، یہ فارمیٹ دیکھیں اور اس کو اسٹڈی کریں، آٹو بایوگرافی اپنی بنائیں اور اپنے جتنے آپشنل سبجیکٹ ہیں ان کو ریوائز کریں۔ یہ پہلے 2 ہفتوں میں آپ نے یہ کام ختم کرنا ہے۔ 3 سے 4تھا ہفتہ ہے پریکٹس سائیکولوجیکل ٹیسٹ ڈیلی، گروپ ڈسکشن، موک سیشنز۔ 5 سے 6 ہفتہ جو ہے کرنٹ افیئر کی ریویژن کریں، پھر موک انٹرویوز کریں اور ریفائن کریں آنسر ٹو ٹیپیکل کویشچن۔ جو ٹیپیکل کویشچن ہم نے اس میں بتائے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں، ان کے ریفائنڈ قسم کے آنسر مناسب ووکیبلری کے ساتھ اپنی زبان پر لائیں، تاکہ وہاں جا کر آپ کو امبیرسمنٹ نہ ہو، بڑی فلوئنٹلی آپ کمفرٹیبلی وہ ان کے جواب دے دیں۔ آخری پھر جو 2 ہفتے ہیں ریویو فیڈ بیک، تو ریسٹ اینڈ پالش فائنل نوٹس۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اچھی ڈائٹ لینی ہے تاکہ آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ انٹیکٹ رہے۔ بہت زیادہ لمبے لمبے سفروں کو اوائڈ کریں۔ اب آپ اس کے بعد سمجھیں 2 ماہ کے بعد کہ آپ ایک بہت اچھے انٹرویو دینے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، اور بڑے اعتماد کے ساتھ اس دن جائیے گا۔ ناشتہ کیجیے گا، اچھا ناشتہ کیجیے گا، درمیانہ، نہ ہیوی ہو نہ بہت لائٹ ہو، تاکہ آپ کے برین کو گلوکوز ملتا رہے۔ برین کام کرتا ہے گلوکوز کے ساتھ۔ فکر میں ناشتہ نہ بھول جائیے گا، ٹھیک ہے جی؟ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ، گاڈ بلیس یو۔